بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمداللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو جو کچھ عرصہ رکی رہی، الہی نظام کا دستوری تسلسل منصب امامت و ولایت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، تو آج سے اس وقت پھر ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن آج کے آغاز میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم عید غدیر کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ عید غدیر محض روایت نہیں ہے، مشیت الہی کا وہ خصوصی اہتمام ہے کہ جس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس عید غدیر میں شریک کون تھے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جملہ اصحاب رسول علیہم الرضوان۔ اور پھر اس عید کا داعیہ کیا بنا؟ اعلان ولایت مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم غدیر پر مجمع جمع کیا، اس پورے اسٹیڈیم نما اپنے اس میدان کے اندر، اور پھر وہاں اصحاب رسول پر اپنا آپ پیش کیا کہ میری بابت تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے یقین کی عظمت کیا ہے؟ الستُ انا اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تم سے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں، یا تم سے تمہاری جانوں کا بھی زیادہ مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، یقیناً آپ ہمارے جانوں کے مالک ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، الستُ انا اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ اصرار کروایا، اپنی نبوت کا حوالہ پیش فرمایا اس خاص عنوان کے اپنا پیش منظر کے حوالے سے، ایک یعنی تمہید باندھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید غدیر کی تمہیداً۔ اور اس تمہید کے پیچھے اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد گرامی بھی موجود تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب، جو راز محبت ہم نے آپ کے سینہ علم نشرہ کے اندر عالم امر سے چھپا رکھا تھا، اس راز کی افشاء کا اب وقت آیا ہے، اس راز کو کھول دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کی زبان سے پہلے اپنی نبوت اور رسالت کا حوالہ دیا اور اپنی ملکیت کا حوالہ دیا۔ الستُ انا اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تم سے تمہاری جانوں سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگلا مرتبہ ارشاد فرمایا، اپنی نبوی ولایت کا تصور دیا کہ جس طرح میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں، کائنات کا مالک ہوں، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور میں مالک ہوں۔ اور پھر اپنی اس نبوی ملکیت کو آگے بیان کرتے ہوئے، وہ تسلسل آ رہا ہے نا، نظم نسق کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، کسی خیالی معنی کی تراش کرنے کی نہ گنجائش ہے، نہ ضرورت ہے، نہ کسی میں ہمت ہے۔ باتیں کرنا ہر ایک کو آتا ہے، لیکن کلام الہی اور کلام نبوی کا جو نظم ہے یہ قطعی ہے، خیالات قطعی نہیں ہیں جسے ہم نے مذہب تراشے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، ولایت مولا کائنات کا اعلان کر دیا گیا، تو تمام اصحاب رسول خوش ہوئے۔ جن کے من میں ایمان تھا وہ فرط جذبات میں اٹھے اور کہا کہ انت مولاي و مولا کل مومن ہنیئا لک یا علی بن ابی طالب، اہنیئک یا علی بن ابی طالب، مبارکیں دے رہے ہیں۔ تو عید اصل میں اس خوشی کا نام ہے جو دل کو، روح کو اور خیالات کو تسکین بخشے، اس خوشی کا نام ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، مثلا عید قربان ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ ہوتا ہے، جس سے دل تسکین پاتے ہیں، روحوں کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، خیالوں کے اندر طہارت پیدا ہوتی ہے، جذبہ ایثار پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ تو ایسے ہی عید فطر ہے، اس عید فطر کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اس کو یوم الجائزہ کہتے ہیں شرعی زبان کے اندر، کہ انعام کا دن ہے، تو ظاہر ہے جب جس کو انعام ملتا ہے اس کو خوشی تو ہوتی ہے، یہ فطرت ہے۔ عید فطرت والوں کے لیے ہے، جن کی فطرت سلیم ہے، اور جن کی فطرت خبیث ہے
ان کے لیے عید عید نہیں ہے، نہ عید غدیر عید ہے، نہ بقرہ عید ہے، نہ جناب والا عید رمضان عید ہے۔ یہ سلیم الفطرت لوگوں کا یہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تو بھائی چند رکعتیں پڑھنے پر ہمیں جو انعام ملتا ہے اس پر ہم خوشی مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یا جانور قربانی کا جانور قربان کر کے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہمیں ہوتا ہے اس پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر اگر خوشی کا اظہار ہے تو رسالت کے بعد منصب ولایت جس کو عطا کیا جا رہا ہے اور ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں کائنات کی ولایت کی، تو پھر کیا خیال ہے مولا کائنات کو مولا ماننے والوں کے لیے یہ خوشی کا دن نہیں ہے؟ یقیناً خوشی کا دن ہے۔ وہی قرآن کریم نے تو اس سے بھی آگے کی بات کہہ دی ہے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ تو عجب بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر کھانا اترے تو ان کے لیے وہ عید ہے، اور اگر علی مولا پر ولایت اترے تو مولائیوں پر عید نہیں ہے، مولائیوں کی عید نہیں ہے۔ یہ انعامات ہیں، اور یاد رکھیے یہ جو ولایت مولا کائنات علیہ السلام کا اعلان ہے یہ منصب ہے، اور منصب کے ساتھ ساتھ ذمہ داری ہے، ذمہ داری کے ساتھ ساتھ کائناتی نظام کا ایک تسلسل ہے، یہ الہی نظام کا یہ دستوری تسلسل ہے، سمجھا گی؟ اس موقع پر ہر صاحب فطرت اور ہر سلیم الفطرت، ہر وہ شخص جس کے اندر ایمان کا نور ہے اسے خوشی ہوتی ہے، اور اس خوشی کا آغاز حضرت عمر سے ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے ہوتا ہے، اور تمام اصحابہ کرام سے ہوتا ہے، امہات المومنین سے ہوتا ہے، اور خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے۔ اس پر بھی ثبوت مانگا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عجب بات یہ ہے کہ ہمارے طریقت کے جتنے سلاسل ہیں، جس وقت کوئی شخص اپنی ریاضت اور زہد میں آگے بڑھ جائے اور قابل اعتماد ہو جائے، اسے اس وقت ہمارے مشائخ جو ہیں یہ ایک ٹوپی عنایت کرتے ہیں یا امامہ عنایت کرتے ہیں یا تسبیح عنایت کرتے ہیں، اس وقت اس کو اجازت خلافت ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ اب یہ صاحب الارشاد ہو گیا ہے، اب یہ آگے جا کر رشد و ہدایت پھیلا سکتا ہے، کہ اب اس کا اخلاق جو ہے وہ سنور چکا ہے، اور اس کا تن من جو ہے اخلاص سے بھر چکا ہے، لہذا اب اس کے دل کے اندر اور کوئی چاہت نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا اس کی چاہت ہے، لہذا اللہ اس کے رسول کا پیغام یہ اپنے اخلاص کے ساتھ آگے دے سکتا ہے، تو وہ صاحب ارشاد بنا دیا جاتا ہے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ کسی خلیفے کو کوئی شیخ طریقت امامہ باندھے، خلافت، اجازت خلافت کا، اپنے ماحول کے اندر آگے اس کو سلسلہ طریقت کو بڑھانے کا، تو اس وقت وہ خوش ہوتا ہے، طریقت کے تمام احباب خوش ہوتے ہیں، مریدین خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ عجب بات ہے، ایک اللہ کا ولی کسی کے سر پر امامہ باندھے تو اس کے جتنے بھی متبعین ہیں، اس کے جتنے بھی متعلقین ہیں، وہ خوشی کا اظہار کریں، جس کو مل رہی ہے وہ نعمت وہ بھی خوشی کا اظہار کرے، اور جس کو سید المرسلین نبوت کا امامہ باندھیں، نبوت کے ہاتھ سے ولایت کا امامہ باندھیں، اس پر خوشی کا اظہار کرنا جو ہے وہ مولوی صاحبان کو ناگوار گزرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کتنے بدبخت ہیں لوگ جو عید غدیر سے متعلق باتیں کرتے کراتے رہتے ہیں، اور اتنی بات پر آ کر اڑ جاتے ہیں۔ یہ جو شیعہ کا شعار ہے، بس شیعہ تو حج بھی کرتا ہے، کیوں جاتے ہو حج کرنے کے لیے؟ نہ جاؤ، ان کو کعبے سے روک دو یا کعبہ اکھاڑ کر اپنے گھر لے آؤ مولویوں۔ شیعہ تو خدا کو بھی ایک مانتا ہے، تم اپنا خدا الگ کر لو بھائی، کو خدا کا خوف کرو۔ ڈاکٹر اقبال اسی لیے تو روتا گیا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ اب بتایا جائے ظالموں کہ اب اس خوشی پر کہ کائنات کو رونق بخشنے کے لیے، کائنات کو نور لطافت عطا کرنے کے لیے رسول صاحب ارشاد بنا رہے ہیں سید الاولیاء حضرت مولا کائنات علیہ السلام کو، اس پر خوشی نہ ہو تو اور کیا ہو؟ ہاں، صاحب ایمان کو خوشی ضرور ہوتی ہے، بے ایمان کو خوشی نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ونڈ کر دی ہے، ایک فیصلہ فرما دیا، علی تجھے وہی چاہے گا جس کے من میں ایمان ہوگا، اور جو تجھے نہیں چاہے گا یا تیری عظمت کا سن کر یہ وہ گھبراتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا، وہ منافق ہے۔ سمجھا گی نا؟ تو آج منافقوں کے منہ لٹکے ہوئے ہیں عید غدیر کے حوالے سے،
اور مومنین جو ہیں صاحبان ایمان جو ہیں وہ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ کھل کر کریں، کوئی ملا شلنا آپ سے الجھے تو فقیر کے ساتھ آپ رابطہ کریں، فقیر ان کو سمجھائے گا کہ تم کون ہو اور کس پانی میں ہو۔ ہاں، ان کو تکلیف کیوں ہے ملا کو؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب ہیں، امام الحنفاء کا بیٹا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء سید بطحہ ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام پر یلغار یہ ملا کیوں کرتا ہے کہ وہ علی کا باپ ہے؟ یہ ان کا شریکہ ہے، اور ان کا شریکہ آج کا نہیں ہے، اس کی تاریخ ہے۔ یہ عبد الشمس سے لے کر آگے توڑ تک، یہ چونکہ وہ یہودیوں کے پروردہ ہیں، یہودیوں کے آغوش میں رہے ہیں، یہودی مزاج رکھتے تھے، اس لیے بنو امیہ کا جو دین ہے اس میں یہ چیز ناگوار ہے۔ اموی دین کے اندر نہ اہل بیت برداشت ہیں، نہ رسالت برداشت ہے، سمجھا گی، اور نہ ہی صحابہ کی صحابیت برداشت ہے۔ تو ہم نبوی دین کے پیروکار ہیں، نبوی دین ہی پر ہم چاہتے ہیں اللہ سے کہ ہماری آخرت ہو، اخیر ہو، تو ہم نبوی دین کو پسند کرتے ہیں۔ نبوی دین ہی الہی دین ہے، اموی دین کوئی دین نہیں ہے، اموی دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اموی دین کی کوئی شرافت نہیں ہے، کیونکہ اس دین سے متعلق کوئی اس دین سے متعلق کسی قسم کی جناب والا اس دین سے کی متعلق کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے کائنات کے اندر۔ تو جب دلیل موجود نہیں ہے تو بلا دلیل جو ہے دین، وہ دین نہیں ہوا کرتا، وہ خیالوں کا ایک ہجم ہوا کرتا ہے اور وہ جھوٹ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دوستان محترم، نبوی دین کی عظمت پر آپ قائم رہیں۔ نبی خوش ہوئے اس عمل پر، اللہ خوش ہوا اس عمل پر، اور اصحاب رسول جو صاحبان فطرت سلیمہ تھے وہ خوش ہوئے۔ آج ملا اگر کڑتا ہے، چڑھتا ہے، تو یہ وہی عمل ہے جو ابلیس کرتا ہے، یہ وہی عمل ہے، کیونکہ جس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے جناب آدم علیہ السلام کی ذات والا صفات کی حرمت کو ملکوتیوں کے سامنے پیش کیا تو اس وقت تمام ملکوتیوں نے سر جھکائے، مگر ابلیس چونکہ ملا تھا وہ اکڑ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان لوگوں کی رشتہ داری ابلیس سے ہے، دین سے نہیں ہے۔ جس نے جو ثبوت چاہنا ہو الحمدللہ فقیر ایک نہیں 1000 ثبوت پیش کرے گا۔ اور پھر ایک اور شرارت کی جاتی ہے کہ یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی مناتے ہیں۔ بھئی حضرت عثمان کی شہادت کب ہوئی ہے؟ ہزاروں حوالہ جات اہل سنت کی کتب کے اندر موجود ہیں، جن کا تقدس، جن کی شرافت یہی تصدیق اور گواہی دیتی ہے کہ حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ 18 ذی الحج کو نہیں شہید ہوئے بلکہ 12 کو ہوئے ہیں۔ اب ساری امت کو جھٹلا دیے جائے، اہل سنت کو جھٹلا دیا جائے، اور 2-4 جو ادھر ادھر سے اقوال لے کر اس کو مطلب قبول کر لیے جائے، یہ کون سی ایسی بات ہے؟ یہ صرف اور صرف جس طرح ہم میلاد شریف منایا کرتے تھے تو جو ملا ابلیسی ملا تھے، اموی ملا تھے، وہ کہتے تھے کہ جناب والا 9 کو ہوا ہے جی ولادت، تم 12 کو کیوں مناتے ہو؟ جب ہم نے دلائل دیے کہ میلاد شریف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کائنات کے لیے ایک بہت بڑی عظمت ہے اور کائنات کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، عالمین کی رحمت تشریف فرما ہوئے، تو ہر صاحب فطرت جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور جو اس کے انداز میں آتا ہے وہ کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، نعت پڑھتا ہے، جلوس میں شریک ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ملا جو ابلیسی ملا تھے وہ حوالے مانگنے لگ جاتے تھے، بھئی رسول اللہ کی ولادت پر بھی حوالہ چاہیے، بے شرموں وہ حیا کرنا چاہیے، رسول پیدا نہیں ہوئے۔ تو پھر اس بات پر وہ اڑے رہے کہ جناب 9 کو پیدا ہوئے۔ تو پھر اس وقت میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے 9 کو پیدا تو ہوئے نا، آپ کی ولادت مانتے تو ہو نا، تو پھر آؤ ہم 9 کے حوالے سے آپ کے ساتھ شریک محبت ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمارے نزدیک آپ کی ولادت 12 کو ہے تو پھر 12 ربیع الاول کے ساتھ آپ ہمارے شریک ہو جائیں۔ دراصل یہ ملاؤں کی ڈھیک چالیاں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، جھوٹے ہیں یہ لوگ، یہ شروع سے ہی مکار ہیں اور انہوں نے قیامت تک مکار ہی رہنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ رسول پر ایمان ہے، نہ قرآن پر ایمان ہے، ان کا ایمان پیٹ پر ہے اور پیسے پر ہے، اس لیے وہ اپنی ساکھ کو
برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں شاتیں کرتے کراتے ہیں، تو میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے، بڑے کھل کر، بڑی عظمت کے ساتھ، بڑی شرافت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑی تمکنت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے انفاق کے ساتھ عید غدیر منائیں، ٹھیک ہے؟ یہ کسی کا شعار نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ کسی کا شعار نہیں ہے، یہ شیخین علیہم الرضوان کی سنت ہے۔ تو اس پر تو ہزاروں حوالے ہیں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں ان حوالوں سے روکا جاتا ہے۔ عجب بات یہ ہے، یہ میرے بریلوی جو نیو برانڈ بریلوی تھے، اس کا ایک نیا مزاج بنا ہوا ہے، نیا معیار بنا ہوا ہے۔ جب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے نیاز دلایا کرتے تھے تو یہ ساتھ اس وقت یہ اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان مولویوں کی، ان کے اباء و اجداد کی، بھئی ٹھیک ہے، جائز ہے، سبحان اللہ، اہل بیت کے ساتھ وابستگی ہے۔ اب ان کو نئی گریس کسی نے لگائی ہے، ان کے مخصوص مقام پر گریس لگائی ہے اس حوالے سے کہ اس دن تو معاویہ کی وفات ہے، لہذا یہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ وفات مناتے ہیں، اپنا خوشی کا اظہار کرتے ہو، ظالموں، یہ بھی غلط ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو تم اموی دین کو قبول کر کے تم نے ملت بریلویہ، نیو برانڈ ملت بریلویہ نہیں، اموی دین کو قبول کر کے اپنا آپ وقار ختم کیا ہے، اپنی حیثیت کا جنازہ نکالا ہے، اپنی جناب عزت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ کیوں نہیں تم لوگ راہ حق کی طرف آتے اور اہل بیت علیہ السلام کا جو جائز حق ہے اس کے ساتھ آپ کیوں نہیں وابستہ ہوتے؟ اور پھر یہ کوئی ضروری نہیں کہ مطلب ہے تمہارا وابستہ رہنا یا نہ رہنا ان کے لیے کوئی معیار نہیں ہے، ان کو اللہ نے اپنی شان عطا فرمائی ہیں، یہ جو مرضی کہتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، محبوب یہ چبیچیاں پھیرتے رہیں، آپ کو جو وقار ہم نے عطا کیا ہے وہ عطا کیا ہے۔ اس لیے اکثر اوقات یہ جو ایام منائے جاتے ہیں، خواہ کوئی عرس ہو، خواہ ولادت کا دن ہو، اس میں صاحب عرس، صاحب ولادت کے دینی شخص، اپنے دینی اخلاقی روحانی کردار اور اسلام کے ساتھ ان کی خدمات کا اظہار بیان کیا جاتا ہے کہ اس شخصیت کے یہ مالک تھے اور ان کی یہ خدمات ہیں، ان کے یہ نتائج ہیں وغیرہ، یہ برکات ہیں۔ تو اصل میں تو یہ چیز ہے کہ یاد دہانی کرانی ہوتی ہے، سمجھا گی؟ حیرت اس بات پر ہے کہ تکلیف ہو جاتی ہے مولا کائنات علیہ السلام کی، یوم ولادت پر بھی تکلیف ہو جاتی ہے، یوم وفات پر بھی تکلیف ہو جاتی ہے، اور یوم غدیر پر بھی تکلیف ہو جاتی ہے، اور پھر بریلویوں کو ہو جاتی ہے۔ اب جو بندی یا اہل حدیث جو ہے یہ تکلیف محسوس نہیں کر رہے، وہ سمجھ گئے ان چیزوں کو، وہ سیانے ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ یہ جاہلوں کا طبقہ نہ جانے کہاں سے اٹھ کر آ گیا ہے، ہر چیز کو جناب اللہ لتاڑ رہا ہے اور اپنی فحش زبانی سے جناب اللہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہر صاحب ایمان کو ہر دینی عظمت پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ دیگر خلفاء راشدین علیہم رضوان کے جو ایام ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے منائے جائیں، ان کی خدمات بھی مسلم ہیں، یہ کسی چوڑے چمار کے کہنے پر ان کو پس منظر میں نہیں رکھا جا سکتا، وہ بھی حقیقتیں ہیں، اور ان حقیقتوں کا تصور بھی قرآن دیتا ہے، رسول دیتے ہیں اپنی نبوی زبان سے، سمجھا گی؟ وہ بھی منائے جائیں، یہ بھی منائے جائیں۔ جب ہم اپنی تاریخ جو عظمتوں سے بھری ہوئی ہے، جو ایثار اور وفا کی معراج پر پہنچی ہوئی ہے ہماری تاریخ نفوس قدسیہ کے حوالے سے، اگر وہ ہم بیان نہیں کریں گے، وہ نہیں کھولیں گے تو امت کو کیا درس دے گے؟ ہمارے پاس اپنا کردار کیا ہے؟ وہی کردار ہیں جن پر اسلام زندہ ہے، کربلا کی عظمت سے اسلام زندہ ہے، احد، حنین، تبوک، یرموک کے نظم سے اسلام زندہ ہے، اور بدر کی حرمت سے اسلام زندہ ہے۔ وہ چیزیں سامنے کریں گے، اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں گے، بیان کریں گے تو آگے چلے گا نا سلسلہ۔ تو ایسے تو کوئی چیز نہیں ہے کہ مولوی کا آج کیا کردار ہے، کوئی کردار نہیں ہے، لڑ رہا ہے، لڑا رہا ہے اور کھا رہا ہے امت کو، یہ کردار دے کے جا رہے ہیں ہم آنے والی نسلوں کو؟ نہیں، ہمارے کردار کے اندر کوئی ایک رتی برابر بھی ایسی لیاقت نہیں جس کو ہم اسوہ بنا کر پیش کریں۔ ہاں، ہم جن کرداروں میں زندہ ہیں وہ میرے علی کا کردار ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کا کردار ہے، اس طرح اکابرین امت کا کردار ہے، اور کربلا والوں کی حرمت کا کردار ہے۔ اس سے اسلام زندہ ہے۔ تم تو اسلام کے دشمن ہو مولویو، تمہاری ذاتی حیثیت یہ ہے، کس بات کی بولی ہو اور کیسی باتیں کرتے ہو، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ میں اس لیے
احالیہ نے اسلام سے کہتا ہوں جو دل سے مسلمان ہے، نہ وہ سنی ہے، نہ وہ شیعہ ہے، نہ وہ دیوبندی ہے، نہ وہ وہابی ہے، جو صرف مسلمان ہے، وہ اس دن کو اس انداز میں، اس عظمت میں، اس شرافت میں سیلیبریٹ کرے کہ کائنات کا انگ انگ جگمگا اٹھے کہ علی اس شان کا مالک ہے، علی اس وقار کا مالک ہے، علی الہی نظام کے دستوری تسلسل کا ایک عنوان ہے، ایک حقیقت ہے۔ یہ وہ علی ہیں جنہوں نے تینوں خلافتوں کے 90% امور خلافت میں اپنی بصیرت کا فیض بخشا ہے، 90%، اور پھر اسی خلافت کو خود قبول فرما کے اس کو چلایا ہے اور کائنات کو رونق بخشی ہے، نظام الہی کو مسلسل جاری رکھا ہے۔ ہاں، اس لیے ان مولویوں کو تکلیف ہے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا کیوں ہے۔ تو بھائی مولویوں، جو تم مرضی کر لو، بندے چپ بھی کر جائیں فرشتے چپ نہیں کریں گے۔ مولویوں، تم لوگوں کو خاموش کر بھی دو تو خدا کی زمین کا ذرہ ذرہ علی 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 کے نعرے لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مولا کائنات کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے۔ اور میں پھر بار دیگر تاکید کرتا ہوں اپنے احباب کو بھی، کچھ بھی نہ ہو سکے، یہ ضروری نہیں کہ آپ ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کریں، ہاں توفیق ملے تو ضرور کریں، لیکن اس عید کو سیلیبریٹ ضرور کریں۔ اس لیے یہ عید دشمنان اہل بیت نبوت کے لیے آئٹم بم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو ولایت کی معرفت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس امت کو قرآن کی معرفت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس امت کو اصحاب رسول کی تکریم کی حرمت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔